بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے جاسوسوں نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے بیعت کر لی۔ یزید یہاں پہ پریشان ہو گیا، تلملا اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، عنقریب میری حکومت کو خطرہ درپیش ہوگا۔ وہ بڑا بے چین ہو گیا، جس کا خدشہ تھا وہی ہونے جا رہا تھا۔ اب پریشان ادھر سے ادھر جائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، اپنے تمام مصاحبین کو جمع کیا اور سب سے مشورہ لینے کی کوشش کی اور سب سے پوچھنے لگا معاملات آگے کیسے چلائے جائیں۔ تو ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوفہ کے اندر امن و ایمان قائم ہو جائے اور لوگ امام حسین سے دور ہو جائیں تو ایسا سخت شخص مقرر کیا جائے جو سخت گیر ہو اور ظالم ہو، جو کسی کی پرواہ نہ کرے اور بغاوت کو کچلنے کی ہر تدبیر کر سکتا ہو۔ کہا ایسا شخص کون ہے؟ تو کہا میرے نزدیک ایسا شخص ایک ہی ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا جو بصرہ کا گورنر ہے۔ یزید ابن زیاد کے تعلقات آپس میں تھوڑے صحیح نہیں تھے، لیکن یزید کو بھی پرواہ تھی حکومت کی، اپنے حکومت کے استحکام کی۔ یزید نے اسی وقت ایک حکم نامہ لکھا ابن زیاد کے نام، کیونکہ یزید جانتا تھا ابن زیاد سے سخت میری مملکت میں اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ یزید نے حکم نامے میں لکھا کہ ہم نے سنا ہے کوفہ کے اندر امام مسلم آ چکے ہیں اور بے شمار لوگ امام مسلم کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو تم فوری طور پہ بصرہ کے اندر کسی کو اپنا نائب نامزد کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ہم نے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی تمہیں دے دی اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوفہ پہنچو، وہاں امام مسلم کو روکو، اگر نہ روکیں تو ان کو پکڑ لو، گرفتار کر لو یا ان کو ملک بدل کر لو، اگر وہ مزاحمت کریں تو ان کو قتل کر دو، اور وہ لوگ جو امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں ان کو ڈراؤ دھمکاؤ ہر طریقے سے امام حسین کی بیعت سے واپس لوٹ آئیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے ساتھ بھی وہی کرو کہ ان کو پکڑو، ان کو قتل کر دو۔ اور ہاں، ہم نے سنا ہے امام مسلم حسین بن علی کو خط لکھ چکے ہیں، عنقریب وہ بھی کوفہ کے طرف آنے والے ہیں، کچھ بھی کر کے حسین ابن علی کو روکو، اور اگر وہ آ جائیں تو ان کو بھی پکڑ لو، ان سے بھی میری بیعت طلب کرو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو گرفتار کر لو، ورنہ ان کو بھی معاذ اللہ قتل کر ڈالو۔ جب ابن زیاد کے پاس اس دوران یہ خط پہنچا، ابن زیاد بصرہ کے اندر اپنے معاملات دیکھ رہا تھا اور بصرہ کے اندر بھی تحریک بڑے زوروں پہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے اپنے مصاحبین کے ساتھ جوک در جوک مکے جا رہے تھے اور امام پاک سے رابطے میں تھے، خطوط و کتابت امام پاک سے پیارے بھائی ہو رہی تھی، اور یہاں امام پاک کا ایک خط پہنچا تھا اسی دوران، جس میں امام پاک نے لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس ہی مکتوب دے کر بھیجا ہے اور میں تمہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ پیارے بھائی، امام پاک کا یہ خط بصرہ پہنچ چکا تھا، لوگ یہ خط پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور تیار کر رہے تھے امام پاک کی حمایت کے لیے۔ اتنے میں ایک مخبر نے ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد جو ابھی یزید کے حکم نامے کو پا کر بے چین ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا کہ آنے والے معاملات کیا ہوں گے، یقیناً یزید نے میرا انتخاب کیا ہے تو بہت خطرناک کوئی مہم ہے جس کو مجھے سر کرنے جانا ہے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کو پتا چلا کہ بصرہ کے اندر کے بھی بغاوت پھیل رہی ہے۔ اس نے فوری طور پہ قاصد کو پکڑوایا، جس قاصد کے ذریعے امام پاک کا خط پہنچا تھا، اور اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر کیا کیا، اس کی لاش کو لٹکا دیا۔ وہاں لوگوں کو جمع کیا، وہ جو محب اہل بیت تھے، وہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے اندر مبتلا تھے، سب کو جمع کر کے اس نے ایک زوردار تقریر کی۔ وہ تقریر پیارے بھائیوں ڈرانے کے لیے تھی۔ اس نے کہا لوگوں، امیر المومنین، معاذ اللہ یہ جسے امیر المومنین کہہ رہا ہے وہ یزید ہے، یہ کہہ رہا ہے یزید نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفے کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرا نائب ہوگا۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ خدا کی قسم جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے، اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں قریب کو بعید کے اوس پکڑوں گا
اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، یہاں تک کہ تم سب لوگ راہ راست پر آ جاؤ اور مخالفت کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں زیاد کا بیٹا ہوں اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں، یعنی کہ جس طرح میرا باپ سخت گیر تھا طبیعت میں اس سے کہیں زیادہ سخت گیر ہوں۔ اس نے اس کے بعد فوری طور پہ یزید کے حکم نامے کی تعمیل کی۔ اپنے اہل خانہ کے علاوہ اس نے کم و بیش 500 افراد کو اپنے ساتھ لیا جو بہترین سوار تھے، بہترین لڑاکا تھے۔ ان کے ساتھ یہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ پے در پہ منزل طے کرتا ہوا جلدی سے کوفہ پہنچنا چاہ رہا تھا۔ کسی راستے میں یہ ٹھہرا نہیں، رکا نہیں، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، نہ یہ خود رکا نہ کسی کو روکنے دیا۔ قادسیہ کے مقام پہ پہنچ کر اس کا قافلہ ٹھہرا۔ اس نے لوگوں کو ٹھہرنے دیا اور خود 20 افراد کے ساتھ حجازی لباس کے اندر، جو خاص حجاز کے لوگ پہنا کرتے تھے، مدینہ مکے کے لوگ خاص جو لباس استعمال کیا کرتے تھے وہ خاص لباس اس نے زیب تن کیے، اور 20 سوار ایسے چنے جو اس کے ساتھ ہوں گے خاص، یعنی کہ اس کے خاص گارڈز، ان سب کو حجازی لباس پہنائے۔ یہ اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو فریب دوں اور پتہ کروں کہ امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں کتنی ہے، یہ قادسیہ سے حجاز والے راستے کی طرف آیا اور مغرب و عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفے کے اندر داخل ہوا، اس طرح کہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر چادر کو تھوڑا نیچے سرکا دیا تاکہ اس کا چہرہ واضح نہ ہو۔ حجازی لباس ڈھیلا ڈھالا پہن کر یہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے 20 سواروں کے ساتھ جیسے ہی داخل ہوا تو یہاں عالم الگ ہی تھا۔ امام مسلم جب سے خط لکھ چکے ہیں امام حسین کو، لوگ روزانہ جاتے حجازی راستے کے اوپر اور صبح سے شام تک بیٹھ کے امام علی مقام کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب جیسی انہوں نے دیکھا حجاز کے راستے کے اندر حجازی لباس کے اندر سواروں کو آتا ہوا، وہ دیوانے سمجھے کہ شاید یہ امام حسین ہیں جو ہماری پکار سن کر تشریف لے کے آ چکے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ استقبال کیا۔ مرحبا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے گئے، خوش آمدید کے نعرے لگائے گئے۔ پیارے بھائی ہو، اب کیا تھا، جیسے ہی وہ قریب آئی جلوس کی شکل کے اندر ہو گئے، ان کی آواز سن کر پیارے بھائی اور دیگر جو لوگ تھے گھروں کے اندر وہ سب بھی باہر نکل آئے۔ اب ایک جمع غفیر تھا ابن زیاد کے پیچھے جو امام پاک کے شان میں بلند آواز سے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ تیزی سے اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا، دل ہی دل میں جلتا کرتا ہوا، لوگوں کی جوش اور جذبے کو امام پاک کے لیے دیکھتا ہوا تڑپ گیا، مچل گیا۔ اسی حالت میں دارالعمارت کی طرف آیا۔ جیسی دارالعمارت کی طرف آیا وہ مجمع بھی پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب دارالعمارت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے کے گورنر تھے اس وقت تک، ان کو پتہ چلا تو وہ دارالعمارت کی چھت پہ آ گئے اور کہنے لگے ابن رسول اللہ، میں یہ امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور آپ سے لڑوں گا بھی نہیں، واللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنے میں ابن زیاد زور سے چیخا، او امیر، خدا تیرا بھلا نہ کرے، یہ میں ہوں۔ جیسے یہ چیخا تو نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا کہ لگا ہو، میں پریشان کیا، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ فوری طور پہ دروازہ کھول دیا گیا، ابن زیاد اپنے 20 سواروں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اچانک یہ معاملہ دیکھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ فوری طور پہ پہچان کا یہ یقیناً چال ہے۔ لوگ واپسی اپنے گھروں کو مایوسانہ انداز میں لوٹے۔ ابن زیاد جلتا کرتا رات بھر بے چین رہا۔ جیسی صبح ہوئی جامع مسجد کوفہ کے اندر جمع ہوا، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے پیارے بھائی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے اپنی خیر مناؤ، اپنے اوپر رحم کرو اور اپنی ان بغاوتوں سے باز آ جاؤ۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشاہیر کوفہ جو کوفے کے سرداران تھے ان سب کو اس نے طلب کیا اور کہا، تم میں سے کوئی کہیں نہیں جا سکتا، تم ابھی
यहीं पे अपने आप को असीर समझो। जब तक तुम इस बात की जमानत नहीं दोगे, मुझे तहरीरी जमानत दोगे इस बात की कि तुम बगावत के किसी मामले में हिस्सा नहीं लोगे, और कोई शख्स तुम्हारे कबीले का अगर बागी हो उसको पनाह नहीं दोगे, उसको मेरे हवाले करोगे, तमाम मशाइर कूफा को ये लेके चले गया। प्यारे भाई, इब्न ज़ियाद के आने और डरन धमकाने से प्यारे भाइयों एले कूफा तो बड़े परेशान हो गए। ये डराओ धमकाना प्यारे भाइयों इनको सब परेशानी के अंदर मुब्तला कर गया। अब ये परेशान है, क्या करें या क्या नहीं करें। ऐसी हालत के अंदर जब इमाम मुस्लिम ने देखा हालत करवट खा चुके हैं, इब्न ज़ियाद आ चुका है, आप अभी तक अबू उबैदा मुख्तार सफ़ी के घर पे थे, आपने फौरी तौर पे रातों रात उसके घर को छोड़ा और हजरत उम्मे हानी जो कि साहबी रसूल थे उनके घर पे तशरीफ लेके आ गए और खामोशी से उनके घर के अंदर शिफ्ट हो गए। तो आपको उन्होंने अपने खास घर के मेहमान खाने में, वो जो जनान खाना था जिसका कोई नहीं जाता आता था, उसका एक कमरा आपके लिए मखसूस कर दिया प्यारे भाइयों, और आप वहां पे रहाइश पजीर हो गए। रहाइश पजीर हैं प्यारे भाई, लेकिन मामलात थोड़े से मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। अभी मामलात थोड़े से तब्दील होंगे, आगे देखिएगा इंशाअल्लाह, आगे इसके अलावा बात की जाएगी। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारा सब्र करबला कबूल करे।